بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت جب آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہے وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق مجھ سے لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کوہرام سمجھ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین اور بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبانیں خاموش تھیں کہ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ننگی پیٹھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا کہ لو، تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک ابی و امی، میری کیا مجال کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوڑا ماروں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ کتاب الرحیق المختوم صفحہ نمبر 228 سے لیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔